بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہند بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلی کہانی۔ حضرت ہند بن ثابت ایک عظیم صحابیہ تھیں جن کا تعلق مدینہ منورہ کا قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ کا تعلق ایک معزز اور مضبوط خاندان سے تھا اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو قربانی، ایمان اور دین کی محبت کا آئینہ دار تھا۔ آپ ان خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت ہند بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اس وقت قبول کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ ان خوش نصیب خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے بیعت عقبہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا سے بچیں گی اور اپنے شوہروں کی عزت اور اولاد کی تربیت کریں گی۔ حضرت ہند نے پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ بیعت کی اور ہمیشہ اس پر قائم رہیں۔ بیعت عقبہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا اور اس میں شامل ہونے والے افراد نے اسلام کے پیغام کو مدینہ میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت ہند ان خواتین میں شامل تھیں جو اپنے گھر والوں اور قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دیتی رہیں۔ مدینہ میں اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ حضرت ہند بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے دیگر خواتین کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کو شیئر کیا۔ آپ کی تربیت یافتہ خواتین نے آگے جا کر اسلام کے پیغام کو مزید پھیلایا۔ حضرت ہند نہ صرف مدینہ کی خواتین میں مشہور تھیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی حلقے میں بھی آپ کا احترام کیا جاتا تھا۔ آپ کی سادگی، زہد اور دینداری لوگوں کے لیے مثال تھی۔ غزوات میں شرکت اور قربانی۔ غزوہ احد میں کردار۔ غزوہ احد کے دوران حضرت ہند بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی مجاہدین کی خدمت کی۔ آپ نے پانی پلایا، زخم صاف کیے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ اس موقع پر آپ کی بے لوث خدمت کو تمام مسلمانوں نے سراہا۔ غزوہ خندق میں کردار۔ غزوہ خندق کے دوران مدینہ منورہ کو دشمن کو حملے سے بچانے کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودی۔ حضرت ہند نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ آپ دن رات محنت کرتی رہیں اور اس بات کو یقینی بنایا کہ مدینہ کے لوگ دشمن کے حملے سے محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق۔ حضرت ہند بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتی اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرتی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل عیال کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ حضرت ہند نے اس حدیث کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنایا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خبر ملتی، آپ فوراً اس پر عمل کرتی اور دوسروں
دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتی۔ اسلام کے لیے جد و جہد۔ حضرت ہند بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اسلام کی خدمت کے لیے جد و جہد کی۔ آپ کے خاندان کے کچھ افراد ابتدا میں مشرک تھے، لیکن آپ نے ان کے رویے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ آپ نے اپنے عمل اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے اور انہیں اسلام کی طرف مائل کیا۔ وفات اور آخری ایام۔ حضرت ہند بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، دین کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزرا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کا مقدس قبرستان ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں صبر، استقامت اور دین کے لیے قربانی کا سبق دیتی ہے۔ ان کی قربانیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ عورتیں بھی اسلام کی سربلندی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نتیجہ: حضرت ہند بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک مثال ہے کہ ایمان، قربانی اور دین کی محبت کے ذریعے ایک انسان اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کر دیں۔